چلیں ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. تو سب سے پہلے آپ سب امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے. اور پھر یہ ہے کہ ایز پر ویکلی سیشن پازیٹیو پاکستان اور اسکل بلڈنگ فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ایک ہمارا اویئرنیس سیشن جو ہم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں، جو کہ ہم ہر ویکنڈ پہ کرتے ہیں. تو ایز یوزول اس ویکنڈ پہ بھی ہم نے ایک امید کی ہے کہ ایک اچھا اور پازیٹیو ٹاپک کو ہم لے کے آگے آئیں اور اس پہ اویئرنیس اسپریڈ کریں. اور یہ کہ جس کسی کے لیے جتنی ہم فلاح یا اب کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈنس کا کام کر سکتے ہیں تو وہ کریں. تو اس میں اسپیشل تھینکس جاتا ہے کہ ہمارے حافظ شراز صاحب کو، کہ جو مطلب آن تک محنت کار ہیں اور مختلف سوسائٹیز اور آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے اور اپنا بھی کام کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ وہ اتنا وقت دے رہے ہیں اور اتنے اچھے اویئرنیس سیشن ریز کر رہے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح کام کرنے کی اور ہمت دے اور توفیق دے. اور پھر یہ کہ آج کا جو سیشن ہے وہ بھی ایک بڑا اچھا موضوع ہے جو کہ شاید ہماری سوسائٹیز میں ابھی تک عام ہے، کیونکہ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں ابھی تک. اور جو اکیڈیمک چیلنجز ہمارے لائف میں آ رہے ہیں اور انہیں ہم نے کس طرح مینیج کرنا ہے یا ہینڈل کرنا ہے. اور پھر یہ کہ ان کا جو اسٹریس آ جاتا ہے یا جو پریشر آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں ہم نے کس طرح کب اور کیا کرنا ہے، تو اس کے اوپر ہم نے سوچا کہ ایک اویئرنیس سیشن کرایا جائے. تو اسی لیے ہمارے پاس جو اس بار اسپیکر ہیں وہ مس عائشہ صدیقہ ہیں. تو وہ کافی ان کا اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے اس اکیڈیمک کے لحاظ سے، اور ان کے پرسنل ویوز ہیں جو وہ میرے حال میں ماشاءاللہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ کسی ایک بچے کی بھی اگر ذہن تک وہ اگر چلے جائیں گے تو پھر میرے حال میں ہمارا اور حافظ صاحب کا یہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا کہ ہم نے کسی بچے کو اویئر کر دیا یا ہم نے اسے کچھ سمجھا دیا. تو چلیں شروع کرتے ہیں. اور مزید جو اس چیز کے بارے میں ہے وہ مس عائشہ کو بتائیں گی. تو I would like to invite Miss Aisha Titika to continue this session. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I am really thankful to Positive Pakistan Foundation, which has given me opportunity to talk on very much important topic, current challenges of academic life in COVID. اگر ہم اسٹوڈنٹ لائف دیکھیں تو ہر اسٹوڈنٹ کو اپنی لائف میں اکیڈیمک لائف میں بہت سارے چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں، ایکسیپٹ فار دیٹ کہ وہ فزیکل سسٹم میں ہے یا آن لائن سسٹم میں ہے. اور یہ چیلنجز اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ ویری کرتے ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم دیکھیں تو جو کووڈ لائف ہے اس میں بہت سارے جو کامن ایشو اسٹوڈنٹ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ مجھے لگا کہ ڈسکس کرنے چاہیے. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیسک ریزن کیا ہے کہ ہم یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. سر اسکرین شیئر کر دیں کائنڈلی. تو سب سے جو بیسک ریزن ہے وہ ہے انوائرمنٹ. اگر آپ ہیں میرے خیال سے تو آپ ہی کر دیں اسکرین شیئر، میں آپ کو کر دیتا ہوں، پرمیشن دے دیتا ہوں. آئی ہیو سر سم ایشوز دیٹ وی آر آئی ایم فیسنگ رائٹ ناؤ. سو پلیز میک شیور کہ آپ اگر لیپ ٹاپ سے کر رہی ہیں یا اس سے کر رہی ہیں تو آپ اسکرین شیئر کریں. سر میں میں لیپ آپ ٹاپ کو سے وہاں جوائن پہ کرتی ہوں. اوکے 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 آپ کنٹینیو کریں اس کو ساتھ لے کے، باقی جی سر لیپ ٹاپ پہ بھی جوائن کر لیں پھر دیکھ لیتے ہیں. اوکے جی. اوکے سر ٹھیک. تو سب سے جو بیسک ریزن ہے کہ ہم یہ چیلنجز زیادہ کیوں فیس کر رہے ہیں، زیادہ چیلنجز کیوں آ رہے ہیں آن لائن سسٹم میں، تو وہ یہ ہے کہ انوائرمنٹ کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑتا ہے. یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ انوائرمنٹ کا بہت اثر لیتا ہے. اور جب ہم فزیکل انسٹیٹیوشن سے لنکڈ ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ ہوتا ہے، کلاس روم ہوتا ہے، لیکچر ہوتے ہیں، لیکچر ٹائم ہوتا ہے. لیکن جب سے آن لائن سسٹم سٹارٹ ہوا ہے تو ہم گھر میں ہوتے ہیں، گھر میں وہ والا انوائرمنٹ پڑھنے والا ہی نہیں بن رہا ہوتا. تو اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں، کلاسز جوائن کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں جو بھی ان میں اس ٹائم ضروری ہوتا ہے. تو اس طرح جب دھیان ہی نہیں ہوگا پڑھائی کی طرف تو پھر جو ہے چیلنجز ظاہر آئیں گے. تو یہ بیسک ریزن تھی
کہ ہم زیادہ چیلنجز ہمیں کیوں فیس کرنے پڑ رہے ہیں. اس کے بعد ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر لیتے ہیں. سر میں لیپ ٹاپ سے جوائن کر رہی ہوں, 1 منٹ. اوکے. اوکے, اب ہم ایک ایک کر کے کر کے چیلنجز دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں, اور ہم نے ان کو سالو کیسے کرنا ہے, اور ان کو پورا کرنے میں کیا کیا ہمیں پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں. سب سے پہلے ہے یہ, میں نے ایک لسٹ نوٹ ڈاؤن کی ہے تاکہ سب ایزیلی ویو کر سکیں. تو سب سے پہلے ہے اسٹرکٹلی فالو روٹین. یہ آج کل اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا ایشو ہے. اگر ہم دیکھیں تو ایک اسٹوڈنٹ کی 2 ٹائپس کی روٹینز ہوتی ہیں. ایک روٹین جو اکیڈیمک انسٹیٹیوشن اپنی طرف سے پرووائڈ کرتا ہے, یعنی کب کون سا کوئز ہوگا, کون سی اسائنمنٹ ہوگی. لیکن جب اس روٹین سے ہم فری ہوتے ہیں, یعنی کہ کچھ ایسے ڈیز ہوتے ہیں جس میں کوئی اسائنمنٹ یا کوئز وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو ایسے میں ایک اسٹوڈنٹ کو اپنی سیلف اسٹڈی کی روٹین بنانی چاہیے. ایک اس کی وہ روٹین ہوتی ہے. لیکن اس میں انسان آن لائن اسٹڈی میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یہ اسٹرکٹلی نہیں فالو کر پاتا, کیونکہ بہت سارے اور مسئلے بن جاتے ہیں. اور پھر اگر ایک دن کوئی ایک ٹاسک پینڈنگ رہ جائے تو نیکسٹ ڈے پھر ٹائم اتنا ہی ہوتا ہے لیکن ٹاسک زیادہ ہوتے ہیں. سو اس سے ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان کا سیلف اسٹڈی کا ٹائم ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے, یعنی کہ جو ٹاسک پینڈنگ ہوتا ہے وہ کرنے میں. سو ہمیں ہر کام اپنے ٹائم پہ کرنا ہے. اس طرح ہم جو ہے روٹین کو فالو کر سکتے ہیں, یعنی روز کا کام روز, چاہے وہ زیادہ ہے چاہے وہ کم ہے. تو اس طرح ہم پاسبل ہو سکتا ہے کہ اسٹرکٹلی روٹین کو فالو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انوالومنٹ ان فیلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز. یہ جو یوتھ کی ایج ہوتی ہے, اس میں انسان ایسی چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ جو مطلب اس کے فائدے کی نہ بھی ہوں, لیکن جیسے انٹرٹینمنٹ ہو گیا اور اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان سے ریلیٹڈ. لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایسے چیزوں میں اپنا انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے کہ جو فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے, چاہے ہمارا مائنڈ ہمیں کسی اور طرف لے کر جا رہا ہے, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ارریلیونٹ ایکٹیویٹیز سے بچ کے فیلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں, فار ایگزامپل سیلف اسٹڈی میں یہ بہت زیادہ مائنڈ کی ڈسٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کی چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف اسٹڈی کریں یا صرف فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی چیزوں میں انوالو رہیں, دوسری چیزیں, لیکن وہ اتنی نہ ہوں کہ وہ ہمیں فیلڈ سے ہٹا دیں, ہمیں اپنے اوریجنل گول سے دور کر دیں. اس کے بعد ہمارا آتا ہے جی ڈونٹ لسن ٹو پیپل. یہ اسٹوڈنٹس کی بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں کا اثر لے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ہم نے لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لینا. فار ایگزامپل کچھ اسٹوڈنٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ہمیں فیملی میں سے یا ریلیٹیوز میں سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے, یا یہ جو تم نے جس ڈگری میں ایڈمیشن لیا یہ تو تمہارے کام کی نہیں ہے, یا تم بالکل نہیں کر سکتے. تو اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ اگر لوگ کہہ رہے ہیں یا میری فیملی والے کہہ رہے ہیں, میرے ریلیٹیوز کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو میں نہیں کر سکتا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, لوگوں کی باتوں کا اثر نہیں لینا, کیونکہ اگر ہم لیں گے تو جو ہمارے اندر کام کرنے کی کیپیبلٹی ہے وہ جاتی رہے گی. تو آپ نے سب اسٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ چیلنج جو ہے وہ بہت بڑا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. لوگوں کی باتیں نہ سنیں بلکہ اپنے مائنڈ کی سنیں, اپنی ول پاور کی سنیں. اس کے بعد ہمارا آتا ہے جی اسٹرانگ ول پاور. یہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم کوئی کام کرنے کے لیے اپنا مائنڈ بنا لیتے ہیں نا, تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں لوگ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں,
ہماری اپنی فیملی ہمیں ڈی موٹیویٹ کر رہی ہے. تو لیکن جب ہم اپنا لوگوں کی باتیں سن کے اپنی مائنڈ ہی چینج کر لیں گے کہ لوگ کہہ رہے ہیں تو میں بس نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا, تو یہ ویکنیس آف ول پاور جو ہے یہ بہت بری چیز ہے, کیونکہ اس سے انسان کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے نا وہ کنٹرول, دوسروں کی باتوں کی وجہ سے کنٹرول کرنا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ دس از یور لائف, آپ کو خود کنٹرول کرنا ہے اسے, نہ کہ لوگوں کی باتوں کا اثر لے کے آپ اس کو غلط چیز کی طرف لے جائیں. سو اپنی جو ول پاور ہے وہ اسٹرانگ بنائیں, اور جو آپ کا دل کرتا ہے, جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے وہ آپ کریں, نہ کہ لوگوں کی باتیں سنیں. اس کے بعد ہے جی سیلف سیکریسی. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہمیں تو دوسروں سے ڈسکس کرنے چاہیے اپنے معاملات, یعنی یہ جو اکیڈیمک ہیں, کیونکہ ہر چیز کا ہمیں صحیح پتہ نہیں ہوتا. لیکن یہ سیلف سیکریسی اس لحاظ سے میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے اب آن لائن سسٹم ہے تو ہمیں اسائنمنٹس ملتی ہیں, کوئزز ملتے ہیں, تو ٹیچرس کا بیسیکلی یہ پرپز ہوتا ہے کہ ہم یہ جو بھی اسائنمنٹ اسٹوڈنٹ کو دی ہے یہ خود سالو کریں, کریٹیو مائنڈ ہو ان کا, اور تاکہ اس اسائنمنٹ کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. لیکن فار ایگزامپل اگر ہم نے ٹائم سے پہلے کر لیا کوئی اسائنمنٹ, تو ہم نے شیئر کر دیا اپنی فرینڈز میں, تو اب اگلے بندے کا اگر مائنڈ ہوگا بھی کہ یہ میں نے خود کرنی تھی, یا اس بار میں خود کروں گی یا کروں گا, تو اس طرح اگر آپ ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایک تو ان کا مائنڈ چینج ہو جائے گا, وہ کہیں گے میں ایڈٹ کر لیتا ہوں تو بس میرا کام ہو جائے گا. ایک تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ اگلے بندے کا جو مائنڈ کام کرنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا وہ نہیں کر پاتا, اور دوسرا یہ کہ جو پلاجرزم کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے, گریڈس کا بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ دو نقصانات ہوتے ہیں سیلف سیکریسی نہ رکھنے کے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اگر آپ آن لائن سسٹم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے میرے لحاظ سے. اس کے بعد ہے جی ڈونٹ ٹیک اینی تھنگ آن ہیڈ. آپ کسی بھی چیز کو, کوئی بھی ایونٹ ہو ہماری لائف میں, ان یوزول کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے آپ کی کسی فرینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, آپ کے کسی ریلیٹیوز میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو آپ اس کو اگر مطلب سر پہ سوار کر لیں, یہ نہیں کہ یہ بھی نہیں میں کہہ رہی کہ جب ہوئی تب بھی آپ اپنی روٹین کو فالو کریں, آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ کوئی انیوژل ایونٹ ہیپن ہوا ہے. لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ ہم خود ہی نہیں بھولنا چاہ رہے, تو یہ ہم اپنے ساتھ پھر ظلم کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نیچر ہے وہ بھولنے والی بنائی ہے. کیونکہ اگر ہم کسی بھی ایونٹ کو بھولیں نا تو پھر تو ہم زندہ ہی نہ رہ سکیں, ہم تو پاگل ہو جائیں. تو اگر ہم جان بوجھ کے کسی ایونٹ کو نہیں بھول رہے تو یہ ہم اپنی نیچر کے خلاف جا رہے ہیں. تو ایسا نہ کریں, کوئی بھی ایونٹ ہو, کوئی بھی انیوژل ایونٹ ہو, تو ایسا سوچیں کہ ہم اس ایونٹ میں, اس سچویشن میں کیا بینیفیشیل کر سکتے ہیں کسی کے لیے, ٹھیک ہے, نہ کہ اس کو سر پہ سوار کر لیں اور آپ کی جو لائف ایز یوزول جا رہی ہے وہ بھی خراب ہو جائے. تو کسی بھی انیوژل ایونٹ کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا کہ آپ کی جو لائف ہے وہ ڈیمیج ہو جائے. اس کے بعد ہے ڈسکشن ود فیلڈ ریلیٹڈ پیپل. اچھا, یہ کس کیس میں انوالومنٹ اس کی ہوگی کہ اگر ہم کورس سے ہٹ کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. فار ایگزامپل کسی اسٹوڈنٹ کا سیمسٹر ختم ہو گیا تو وہ اس ٹائم پہ فری ہے, وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہی کچھ کرنا چاہ رہا ہے, لیکن وہ کورس کسی بھی کورس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. ایسی سچویشن میں ہمارے جو فیملی میں سینئرز ہو گئے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ یا یونیورسٹی میں, تو ہمیں ان چیزوں, ان پیپل سے ڈسکشن کرنی چاہیے, ان اسٹوڈنٹ سے ڈسکشن کرنی چاہیے, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس ہمارے سے زیادہ ہوتا ہے. تو وہ ہمیں زیادہ اچھے سے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس چیز کا زیادہ اسکوپ ہے, کیونکہ وہ ان چیزوں سے گزر چکے ہوتے ہیں. تو ہمیں الون ورکنگ نہیں کرنی ہے, کیونکہ بعض اوقات ہم ایسی چیزوں پہ اپنا مائنڈ لگا رہے ہوتے ہیں کہ جو فائدے کی نہیں ہوتی, ان کا انڈسٹریل لحاظ سے دیکھیں, فائنینشیل لحاظ سے دیکھیں تو فائدے نہیں ہوتی کرنا ہے, میں اس پہ اپنی محنت کر رہے ہوتے. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ کرنے سے پہلے جو
فیلڈ. تو اس میں ایشو نہیں کرتے کہ اگلا کیا سوچے گا کہ مطلب میں اس فیلڈ میں کرتا ہوں یہ، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس فیلڈ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں اس فیلڈ کا اگلے کو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس ہو. تو کبھی بھی ہیزیٹیشن فیل نہ کریں ڈسکشن کرنے میں، کیونکہ جس فیلڈ میں آپ چاہ رہے ہوں اگلے سو فیلڈ پیپل سے ڈسکشن یہ بہت زیادہ ضروری. فار ایگزامپل ہمارے ایسے فرینڈس ہونے چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم ہر بات شیئر کر سکیں پازیٹیو وے میں. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہمیں لوگ ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں تو ہمارے فرینڈس ایسے ہونے چاہیے جو ہمیں یہ بتانے والے ہوں کہ نہیں یو کین ڈو اٹ. لوگوں کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لینا بلکہ تمہارے میں یہ کیپیبلٹی ہے. اور ایسے فرینڈس ہونے چاہیے کہ جو ہمارے اندر ڈسیبلٹیز ہیں ان کو ہمیں بتائیں تاکہ ہم ان کو صحیح کر سکیں. تو یہ جو گڈ کمپنی ہوتی ہے یہ اس آن لائن انوائرمنٹ میں بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو بعض اوقات دوست ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود کام نہیں کرتے لیکن ہمیں بھی ساتھ میں لگا لیتے ہیں کہ مطلب فار ایگزامپل اکیڈیمک لائف ہی اگر ہم دیکھ لیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی یا یہ وہ. تو بیڈ کمپنی جو ہے بہت زیادہ اس میں مشکل پیش کرتی ہے ہمیں آن لائن سسٹم میں. سو ہمیں اپنے فرینڈس اچھے رکھنے ہیں، ہمیں اپنی کمپنی اچھی رکھنی ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں اور ہم پازیٹیولی ہر کام کر سکیں. اس کے بعد ہے جی سیلف اسٹڈی. سیلف اسٹڈی بہت زیادہ ضروری ہے اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے. کیسے؟ کیونکہ دیکھیں فار ایگزامپل ایک بہت ہی اچھا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی بعض اوقات ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں کچھ آن لائن لیکچر کے دوران کہ وہ جو سمجھ نہیں پاتا یا وہ پوچھنا چاہ رہا ہوتا ہے تو لیکن ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو پوچھ نہیں پاتا. تو ایسے میں انسان کا جو مائنڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسٹریسڈ ہو جاتا ہے اگر اس کو کوئی چیز کلیئر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اس اسٹریس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سیلف اسٹڈی کرنی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ بس ٹیچر نے جو پڑھا دیا ہے لیکچر میں بس اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. نہیں، جب لیکچر ختم ہو جانا ہے جو چیز سمجھ نہیں آئی آپ کے پاس انٹرنیٹ اویلیبل ہے، گوگل ہے، دوسرے جو ہیں انفارمیشن سائٹس ہیں ان سے آپ انفارمیشن لیں اور اپنی جو چیز ہمیں کلیئر نہیں ہو رہی وہ کلیئر کریں. اس کے علاوہ اس میں جو سیلف اسٹڈی ہے اس میں بہت زیادہ ایشوز ہیلتھ ایشوز بھی آتے ہیں. فار ایگزامپل جب ہم آن لائن سسٹم میں ہوتے ہیں تو ہمیں صرف اکیڈیمک کام نہیں ہوتے، ہمیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، گھر کے کام ہوتے ہیں. تو اگر ہم جو لیکچر ٹائمنگ ہے وہ ہم بس فوکس کریں، باقی ہمارے گھر والے بولیں کہ آپ نے کام کرنے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ ہم رات کو ٹائم دیں. تو رات کو جاگنے سے بہت زیادہ جاگنے سے ہر روز تو بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز سلیپ لیسنس کی جو ہے وہ ڈیزیز ہمیں ہو سکتی ہے، بہت زیادہ ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں. تو ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ کچھ ڈیز میں یعنی کہ جب ہماری جو روٹین ہے تھوڑی ٹف ہے، کوئی گھر میں شادی ہے یا کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان ڈیز میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ رات کو جا یا 1-2 دن ٹھیک ہے. لیکن ادروائز آپ نے اپنی روٹین کو اس لحاظ سے بیلنس رکھنا ہے کہ آپ نے ہر کام اپنا ٹائم پہ کرنا ہے، دوسری کوئی ایکسیپشن نہیں رکھنی. تو اس سے جو ہے ہمارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان میں کمی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے بیلنس روٹین. بیلنس روٹین اس لحاظ سے کہ ہمیں ایسی روٹین بنانی ہے اکیڈیمک اور ڈومیسٹک لائف کی، یعنی جو گھر کی لائف ہے اس میں بیلنس کرنے کے لیے کہ جو دونوں چیزیں کور کر رہی ہوں. یعنی کہ ہمارا جو ایجوکیشنل روٹین ہے اور جو گھر کی روٹین ہے ہم اسپیسیفک ٹائم دیں گے. اگر ہم اسپیسیفک ٹائم دیں گے تو ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں تو امبیلنس ہو جائے گا. یعنی کہ ایک چیز اوپر جا رہی ہوگی یا دوسری کو ہم بالکل چھوڑ دیں گے، یا دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا کچھ ہوگا اور آدھا آدھا کام نہیں ہوگا. تو ہمیں اپنی اسٹوڈنٹس کو روٹین ایسی بنانی ہے کہ جو کہ امبیلنس نہ کریٹ کرے، ایجوکیشنل اور ڈومیسٹک لائف میں بیلنسڈ رکھے. تو یہ کچھ چیلنجز تھے جو کہ مجھے لگا کہ ڈسکس کرنے چاہیے. تو باقی آپ نے ان شارٹ یہ سوچنا ہے کہ جو بھی چیلنج آئے آپ کی پرسنل لائف میں آتا ہے، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں آتا ہے، تو آپ نے اس میں پینک ہونے کی بجائے سوچنا ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے. تو
اگر آپ اس بیہیویئر کو اپنائیں گے کہ میں نے جو بھی مجھے چیلنج آیا اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن ہے، تو آپ جو ہے اپنی بوتھ ان یور پرسنل لائف اینڈ اکیڈیمک لائف آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو جو بھی چیلنجز ہیں آپ کی پرسنل لائف میں، دوسری اسٹوڈنٹ لائف میں، آپ کو ان میں کامیاب کریں. سو دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ. اور اگر آپ کے کوئی کویشچنز ہیں تو کائنڈلی پوچھیں. Okay, if you guys have any question, you can in the front of us and share your point of view that you have at this time. Meanwhile, you can raise your hand, and meanwhile you can unmute yourself and put your opinion that you have. Okay, Miss Hina, over to you. Miss Hina, if you have any question or suggestion or point that you want to put here, please unmute yourself. No, sir ji. اوکے آپ سب لوگوں میں سے کہیں نہ کہیں پہ تو ہر ایک بندے نے پرابلم فیس کیے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی بتانا چاہے گا کہ آپ نے کون کون سے پوائنٹس، کون کون سے ایشوز جن پہ آپ بات کرنا چاہیں جو کہ آپ ابھی تک فیس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان یور اکیڈمک لائف. So I am looking forward to listen you guys. If you have any question, if you have any suggestion, if you have any points that you want to put here, please unmute yourself and let us know what you want to share. اوکے، آپ سب لوگوں کو میں نا ایک بریک آؤٹ روم میں بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ سب لوگ ایک گروپ میں ہوں گے جس میں آپ ایک ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے ہمارے ساتھ. تو باقی چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہیں. ٹھیک ہے، ہر گروپ کا، ہر ایک ٹیم کا میرے خیال سے رسپانس آنا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس کچھ کوشچنس ہیں، ٹھیک ہے، جن کا آنسر ہمیں چاہیے ہوگا آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے، میں مین وائل سب کو میں بریک آؤٹ روم میں بھیج رہا ہوں، تو آپ نے وہاں پہ ڈسکشن کرنی ہے مین وائل، اور فردر مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، ہر میں بریک آؤٹ روم سے میں کچھ کہ کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا تاکہ میں فردر بریک آؤٹ رومس کو ریڈی کروں. ٹیم اے ہوگی ہماری اور ٹیم بی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ٹیم 3، ٹیم اے بی، اور اس کے ساتھ ہم ایڈ کر رہے ہیں سی یا 3 کہہ سکتے ہیں. تو چلیں جی، اوپن ہے میرے خیال سے، آپ کو اوپن آ جائیں گے اور آپ
کے پاس آپشن آ جائے گا تو باقی چیزیں مجھے بتائیے گا. آپ نے گروپ میں ڈسکس کرنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہمارے اسپیکرز بھی ہوں گے, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ جوائن ہوں گے. آپ نے ایز اے ٹیم کام کرنا ہے, اور ٹیم ورک میں چیک کروں گا آپ کا کہ آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں. اوکے جی, ہیئر وی گو. آپ کے پاس آپشنز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جوائن کر سکتے ہیں یہاں سے ٹیم کو.